20 سال افغان کے مجاہدین نے جہاد کیا امریکہ کے خلاف. 20 سال انہوں نے اپنی زندگیاں دی. وہاں ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کی مائیں، ان کی بچے قتل ہوئے. شہادتیں، ہر روز شہادتیں ہو رہی تھیں، ہر روز شہادتیں ہو رہی تھی، ہر روز ان پر بمباری ہو رہی تھی. 20 سال 52 ملک کے خلاف، دنیا کے 52 ملکوں کے خلاف ان لوگوں نے جہاد کیا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا 20 سالوں کے اندر. کبھی آپ نے ان کی تعریف اس آدمی کے منہ سے سنی؟ کبھی اس نے ان کو مبارکبادی دی؟ کبھی نہیں. اللہ کی قسم اس نے ان کو کبھی ان کا ذکر تک اس آدمی نے نہیں کیا. 20 سال انہوں نے ایسا جہاد کیا کہ انشاءاللہ تاریخ گواہ رہے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان نے جہاد کیا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا. سیریا کے اندر، شامی جو مجاہدین تھے، 10-15 سال تک ایسے فرعون کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا. یہ بشار الاسد اور یہ جو ابھی ہلاک ہوا ہے، یہ خبیث کافر مرتد رافضی، یہ خامنائی، ان کے خلاف 10-15 سال تک انہوں نے جہاد کیا. کبھی آپ نے اس آدمی کے منہ سے ان کو مبارکبادی دیتے ہوئے سنا؟ کبھی آپ نہیں سنیں گے، اب کبھی نہیں سنیں گے. آپ اس کو پیسے دے کر اس کے منہ سے تعریف نکلوانے کی کوشش کریں، آپ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ یہ راوزیوں کا پٹو، راوزیوں کا اعلی کار ہے. 3-4 سال ہو چکے ہیں. غزہ کے مجاہدین، غزہ کے مظلوم کی بات نہیں ہو رہی، غزہ کے مجاہدین جن کے اندر حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے اندر تعریفیں ہیں، ان کو عباد اللہ کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریفیں کی. 3-4 سال ہو چکے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف. اس کے منہ سے ان کے لیے دعا یا اس کے منہ سے ان کی تعریفیں یا ان کی تائید کبھی سنی؟ مظلومین کی بات نہیں ہو رہی ہے، مجاہدین کی بات ہو رہی ہے. ہمارے سامنے افغان کے مجاہدین، شام کے مجاہدین، غزہ کے مجاہدین، انہوں نے اتنے بڑے کارناموں کا انجام دیا. اللہ اکبر، آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ 300 سالوں کے اندر اگر کوئی خوشخبری دیکھی ہے یا کوئی خوشخبری سنی ہے تو ایران سے سنی ہے. یہ راوزیوں کی اعلی کاری اور راوزیوں کا پٹو نہیں ہے تو کیا ہے؟ راوزیوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے جہاں ایک عالم صاحب کو سنا گیا جو مولانا طارق جمیل صاحب کے ایران سے متعلق حالیہ بیان پر تبصرہ کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ مولانا صاحب نے ایران کے معاملے پر تو اپنا موقف دیا، لیکن جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت ان کا کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا تھا. اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے جب میں نے خود تلاش کی تو مجھے بھی اس وقت 2001 کے حملے کے دوران کا کوئی ایسا کلپ یا ریکارڈ نہیں ملا جس میں اس ظلم کی کھل کر مذمت کی گئی ہو یا اس پر کوئی احتجاجی موقف اپنایا گیا ہو. یہاں تک کہ جدید ٹیکنالوجی، چیٹ GPT وغیرہ نے بھی جو لنکس دیے ان میں اس مخصوص دور کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ وہ حالیہ چند سالوں کے کلپس ہیں. دیکھیے، حق اور سچ کی بنیاد یہ ہے کہ ظلم جہاں پر بھی ہو اسے ظلم کہنا چاہیے، چاہے وہ ایران میں ہو، فلسطین میں ہو یا افغانستان میں. ایک عالم دین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امت مسلمہ کے کسی بھی حصے پر ہونے والے ظلم کے خلاف بلا تفریق آواز اٹھائے. اگر ہم کسی ایک گروہ یا ملک کے بارے میں تو فوراً بیان دے دیں لیکن کسی دوسرے مظلوم خطے پر خاموشی اختیار کر لیں تو یہ چیز عام مسلمانوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا کرتی ہے. یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ جب ایک بڑی طاقت، سپر پاور حملہ کرے تو مصلحت کی چادر اوڑھ لی جائے اور جب کوئی دوسرا مسئلہ ہو تو اس پر بات کی جائے. دوستو، ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حق کی آواز ہر مظلوم کے لیے یکساں بلند ہو. اللہ تعالی ہمیں حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اگر آپ کے پاس مولانا طارق جمیل صاحب کا کوئی بیان ہو افغانستان کے حوالے سے تو لنک دے تاکہ اس مولانا صاحب کو جواب ہو جائے. سبسکرائب.